اور آگے بڑھیے اور ایک اعلان کر کے میں جانا چاہتا ہوں، لوگوں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں خود بھی روزے رکھو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے تمام افراد کو، اپنے گھر کے تمام لوگوں کو یہ حکم دو کہ روزے رکھے۔ جس طریقے سے آپ نے نماز کا حکم دیتے ہیں، آپ اگر نماز نہیں پڑھتے مارتے ہیں، آپ بھی ڈانٹے۔ اگر آپ کا جوان بیٹا روزہ نہیں رکھتا، اگر آپ کا جوان بیٹا روزوں سے دور ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسے مارے، ڈانٹو، فٹکارے اور روزوں کا حکم دے۔ کیوں؟ ایمان والے روزے سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے ایمان والو، اے مومنو، یا اللہ کے رسول کو ماننے والو، رسول کی اطاعت کرنے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہے، ہم روزے رکھیں، اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو متقی بنائیں، لیکن متقی بننے کے بعد کچھ ملنا چاہیے، کچھ ملنا چاہیے۔ کیا ملے گا؟ اللہ نے قرآن کے اندر جواب دے دیا، تلک الجنۃ التی نورث عبادی من کان تقیا۔ اے لوگو، میں جنت کا وارث اس شخص کو بناؤں گا، اس انسان کو بناؤں گا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو دیندار ہوگا، اسے میں جنت کا وارث بناؤں گا۔ یعنی متقی بن جاؤ، جنت میں جانا چاہتے ہو۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فمن شہد منکم الشہر، اے لوگو، اگر تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھا کرو، یعنی رمضان کے روزوں سے غافل نہ ہوا کرو، رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش نہ کیا کرو، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا کرو۔ اچھا، روزے رکھنے کی بھی چند فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چند فضیلت ذکر کیے ہیں کہ میں اس شخص کو عطا کروں گا جو روزے دار ہوگا، جو روزہ رکھتا ہو، جو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرنے والا ہو، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو یاد کرنے والا ہو، میں اس شخص کو یہ فضیلت عطا کروں گا، یہ چیزیں میں اس شخص کو دینے والا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اگر کوئی روزے دار ہے تو یاد رکھیے، سنیں، اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے یہ اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، یعنی اس کے علاوہ بھی چند چیزوں کا ذکر کیے اور کرنے کے بعد فرمایا، ان تمام کے تمام لوگوں کو میں معاف کر دوں گا، ان تمام لوگوں کے گناہوں کو میں مٹا دوں گا، اور یہ لوگ جنتی میں سے ہیں، یہ لوگ جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ یعنی روزے داروں کے لیے کہا کہ میں مغفرت کر دوں گا، یہ گناہگار نہیں ہو سکتا اگر یہ ایمان والا ہو، روزے دار ہو، میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ نمبر 2، یعنی روزے داروں کے لیے اللہ نے کہا کہ روزوں کا اجر صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی شخص کو پتہ نہیں۔ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا، یہ روزوں کا اجر صرف اللہ کو پتہ ہے، کسی شخص کو معلوم نہیں۔ نماز کے بارے میں حضرت فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں جو لکھ رہے ہیں، زکوٰۃ لکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو روزوں کا معاملہ ہے، اللہ نے کیا کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، میرے بندو، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دینے والا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا، تم روزہ رکھا کرو، ارے بدلہ دینے والا میں ہوں۔ یہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جس نے سنسار کو بنایا، وہ اللہ جس نے اس دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اگر وہ اللہ وہ رحم کرنے والا اگر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھو، اس کا بدلہ میں دوں گا، تو دنیا میں اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ وہ اللہ اگر یہ کہہ دے کہ ہم تمہیں روزے کا بدلہ دینے والا ہوں، تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اللہ کے معاملے میں۔ اللہ بہتر ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ارے ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ، آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ بہت زیادہ رحم کرتے ہیں، خاص کر کے ماں جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ رحم دل کی ہوا کرتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ ایک دیکھیے کہ ایک شخص، ایک انسان 60 70 سال 50 سال 40 سال کی عمر میں
پہنچ چکا ہے، کبھی اس نے مسجدوں کو نہیں دیکھا، کبھی اس نے یعنی مسجدوں کی طرف موڑ کر نہیں دیکھا، عالموں کو گالی دیتا ہوں، یعنی علماء، طلباء، تمام لوگوں کو، دینی مدارس اور مسجد و مکاتب، تمام چیزیں، تمام لوگوں کو دیکھ ریکھ کرنے والوں کو گالی دیتا ہوں، لیکن اگر 60-70 سال تک وہ گالی دیتا رہا، اگر لوٹ آئے تو اللہ نے کہا میں اسے معاف کر دوں گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ وہ رحم کریم اگر وہ یہ وعدہ کرے کہ جاؤ روزوں کا بدلہ میں تمہیں دوں گا۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث بھی میں ذکر کرتا ہوں، آپ کے پیش نظر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث یعنی حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 آدمی کو قتل کیا تھا۔ یہ قاتل شخص 99 آدمیوں کا قاتل پھر آگے بڑھتے ہیں اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چلو اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور ان تمام برائیوں سے لوٹ آتے ہیں۔ لیکن جس عالم کے پاس پہنچا، جس راہب، عالم نہیں تھا، جس راہب کے پاس وہ پہنچا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اسے بھی قتل کرتے ہیں، 100 کی گنتی پوری کرتے ہیں، لیکن اسے چین و قرار نہیں ملتا، اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک جو دیکھ ریکھ کرنے والے راہب اس کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں میں 100 آدمی کا قاتل ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، جاؤ تم توبہ کرو، لیکن ایک شرط ہے، جس بستی میں تم رہتے ہو، جس علاقے میں تم رہتے ہو، جس گاؤں میں تم رہتے ہو، اس بستی کو چھوڑ دو، یہاں برے لوگ رہتے ہیں، یہاں تمہیں پھر سے یعنی آمادہ کریں گے برائیوں پر آنے پر، اس لیے اسے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وہ جاتے ہیں، بیچ راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، لیکن وہ شخص جنت والوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے دونوں آ کر یہ جھگڑتے ہیں، فیصلہ ہوتا ہے اور فیصلہ رحمت کے فرشتوں کے حق، رحمت کے فرشتوں کی طرف ہوتا ہے اور وہ جنت والوں میں سے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ، وہ رحم کریم یعنی جو رحم کرنے والا ہے، اگر یہ کہہ دے کہ لوگوں تم روزہ رکھو، روزہ کا بدلہ میں تمہیں دوں گا، یہ روزوں کا بدلہ میں تمہیں دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بھی آج سوال کرتے ہیں، پھر بھی آج ہزاروں لوگ ایسے جو سوال کر بیٹھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد کیا ملے گا، روزہ رکھوں لیکن اس کے بعد کیا ملے گا، کچھ ملنا چاہیے۔ یہی تو ہے جو اللہ نے کہہ دیا کہ تم روزہ رکھو، زندگی بھر کے گناہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، تم روزہ رکھا کرو، اگر کوئی حالت ایمان میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے، نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی میں اس نے جو گناہ کیا ہے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور کیا چاہیے؟ اور آگے بڑھیے، اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو روزہ قیامت کے دن یہ روزہ ڈھال بنے گا، ڈھال بنے گا۔ جس طریقے سے صحابہ کرام اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، نبی یا رسول آپ بتائیے یہ ڈھال کس طریقے سے بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اکرام، تم جنگ میں جاتے ہو اور تم دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال لیتے ہو تاکہ وہ آر یعنی سر پہ نہ گر جائے، اور تم ڈھال سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، اسی طریقے سے یہ روزہ قیامت کے دن جہنم سے بچائے گا اور ڈھال بنے گا۔ اس لیے لوگوں تم روزے رکھا کرو، اے لوگوں روزہ رکھا کیا کرو، روزے رکھا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ڈھال بنے، یہ روزہ ڈھال بنے، تو لوگوں روزے رکھا کرو۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ روزے رکھا کرو۔ آگے بڑھیے، روزے رکھنے کی چوتھی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا، یعنی روزے داروں کے حق میں یہ شفاعت کرے گا، یہ دعا کریں گے کہ اللہ اسے تو جہنم سے بچا لے، یا اللہ یہ اس نے آپ کے لیے، اس نے ہمارے لیے 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا، یا اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر ایک شخص، ایک انسان جہنم والوں میں سے ہو جائے، جنت جہنم والوں میں جانے والوں میں سے ہو جائے، لیکن یہ روزہ قیامت کے دن اور یہ کتاب قرآن قیامت کے دن یہ دو چیز شفاعت کریں گے، اور یہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، اس انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا کہ وہ انسان جہنم میں ہرگز نہیں جا سکتا جو روزے دار ہو،
جو روزے دار ہو۔ اس لیے لوگوں روزے رکھا کرو، روزوں سے غافل ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم روزے رکھو گے تو تم سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے لوگوں روزے رکھا کرو۔ اور آگے بڑھیے، روزے رکھنے کی 5ویں فضیلت، روزہ داروں کے منہ سے جو یعنی بو آتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے، اللہ کو پسند ہے۔ روزے داروں کے منہ سے بو آنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ لوگوں اسے حقیر نہ سمجھو، اگر کوئی ایسا ہے تو اسے جھڑکو نہیں، اسے باہر نہ کرو، اسے ایسا بد کلامی نہ کرو کہ وہاں سے چلے جائیں۔ اور آگے بڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اور روزے رکھنے والوں کے بارے میں، روزوں کا یہ روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اے نبی، اے رسول، آپ مجھے ایسی چیزیں بتائیے جس پر میں عمل کروں تو جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو نبی نے فرمایا، جاؤ تم فرض نماز ادا کیا کرو، فرض نماز پڑھا کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا اگر تمہارے پاس مال ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرض روزے رکھنا۔ وہاں سے وہ شخص نکل جاتے ہیں، وہاں سے وہ شخص چلنے لگتے ہیں تو اللہ اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا اور اس سے کم نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی شخص جنتی کو نہیں دیکھا ہو تو دیکھ لے، جنتی جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ آپ روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ روزوں سے دور ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہتا، کمزور ہے، بیمار ہے، الگ بات ہے، لیکن وہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے ڈانٹے، روزے رکھنے کی کوشش، اسے بتائے، سمجھائے کہ روزہ رکھو، یہ زندگی ہے، کب ختم ہو جائے گی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو میں یہی آپ لوگوں کو پیغام اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اپنے آپ کو جنتی بنا لو۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکتے تو ہم اور آپ سے بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں